قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اس کے اندر کھڑا رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال اس کے حساب سے اپنے پسینے کے اندر، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا اس کی چھاتی تک، اور کسی کا گلے تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے پسینے کے اندر غوطے لگا رہے ہوں گے، اور ان کا وہ پسینہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جتنے برے اعمال ہوں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں کا پسینہ ہوگا۔ اور تعرج الملائکۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہچانتے ہو اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ 50,000 سنہ، مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ بات بڑی معروف ہے، 50,000 سال کا وہ دن۔ اور یہ گرمی کچھ بھی نہیں کہ جو آج ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ 1 میل کی مسافت، 1 میل کی مسافت میں یعنی 1.6 کلومیٹر، اتنا قریب سورج ہوگا، اور سورج اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی تو اس کی گرمی کچھ نہیں، اس وقت اپنی مکمل گرمی برسا رہا ہوگا۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے یہ جو زمین ہے یہ تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، پھر جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی چھت نہیں۔ لا ظل الا ظل عرش الرحمن۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ اللہ کے عرش کا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ وہ سایہ نظر آئے گا تو ہر آدمی بھاگ کے جائے گا اس سائے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن اس سائے کے نیچے وہی شخص جائے گا، اسی کو وہاں پہ جانے کی اجازت ہوگی کہ جس کے اندر یہ صفات، یہ خوبیاں پائی جائے گی کہ جن صفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آج ہم وہی صفات بیان کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں، پیارے پیغمبر سے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ جب وہ سخت ترین دن ہوگا، سبعۃ یظلھم فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جن کو جگہ ملے گی۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ وہ 7 قسم کے کون سے لوگ ہیں۔ کیا ان 7 قسم کے لوگوں کی کوئی ایک خوبی، کوئی ایک صفت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ اگر میرے بھائیوں وہ صفات ہمارے اندر پائی جائے تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان صفات کو مزید اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر اسی گرمی کو سامنے رکھ لیجئے، اسی موسم کو دیکھ لیجئے، بغیر جوتے کے باہر فرش پہ 2-4 منٹ کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے کہ کیا یہاں پہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ وہ صفات کون کون سی ہیں؟ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص الامام عادل، الامام عادل، کہ لوگوں جو انصاف کرنے والا امام ہوگا۔ امام سے مراد حکمران، امام سے مراد صاحب اقتدار، امام سے مراد قاضی، امام سے مراد جج، امام سے مراد ثالث، جو 2 پارٹیوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اہل ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنا فیصل سمجھ لیا، اپنا فیصل تسلیم کر لیا، اپنا جج مان لیا۔ اب اس
اس پر ہے کہ یہ فیصلہ کس انداز میں کرتا ہے۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ میرٹ پہ کرتا ہے یا کسی کی طرف جھکاؤ کے ساتھ کرتا ہے، یہ حق پسند ہے یا ناحق ہے، یہ کہیں پیسے لے کر، کہیں سے رشوت لے کر کسی کی طرف جھکاؤ تو نہیں رکھتا۔ اگر یہ اس کے اندر خامیاں ہیں تو پھر یہ اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار نہیں۔ اگر یہ انصاف پر فیصلہ کرتا ہے، یہ میرٹ پر فیصلہ کرتا ہے، یہ غریب مسکین یا امیر اس کی پہچان نہیں رکھتا، اس کے درمیان تمیز تفریق نہیں رکھتا، بلکہ حق پر فیصلہ کرتا ہے، تو ایسا شخص پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور میں بات یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہو، آج ایسے امام، ایسے جج، ایسے فیصل ہمیں ملنے بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ مگر نہ آج اس دور میں، اس موجودہ جو معاشرہ ہمارا ہے، اس میں ایسا انصاف پسند جج ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو دوسری حدیث سن لیجیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے کہ اچانک علی منابر من النور عن الیمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں طرف، حالانکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی دونوں طرفیں دائی ہے، اللہ کی بائیں طرف کوئی بھی نہیں، یعنی اللہ کی سائے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ نور کے بڑے بڑے ممبر لگائے جائیں گے، اور جب آواز دی جائے گی تو اللہ رب العالمین جن کو آواز دے گا، این المقسطین، این المقسطین، کہاں ہے انصاف کرنے والے، کہاں ہے انصاف پر فیصلہ دینے والے، کہاں ہے اپنے لوگوں کا خیال رکھنے والے، آ جاؤ ادھر۔ یہ آج نور کے ممبر ان کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فیصلہ کرنے والا انصاف پر، میرٹ پر، اللہ اس کو اپنے ساتھ ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبروں پر۔ اگر آج کوئی بڑا لیڈر آ جائے، اس کے ساتھ چڑھ کے ہم اسٹیج پر بیٹھ جائیں تو ہم بھولے نہیں سماتے کہ جی میں فلاں لیڈر آیا تھا، اس کے ساتھ چڑھ کے میں اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ ہم لوگوں کو اپنی تصویریں دکھاتے ہیں، دیکھو میری اپروچ، میرے تعلقات، مجھے کتنی عزت ملی ہے، مجھے کتنا پروٹوکول ملا ہے کہ مجھے بڑے لیڈر کے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا گیا۔ اور بھائیوں، ان لوگوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ المقسطین، یہ لوگوں کے اندر انصاف پر فیصلے کرنے والے تھے، انصاف پر۔ اچھا، اب یہاں سے صرف ہم جج نہیں لے سکتے، بعض کا فیصلہ میرے پاس کیا جاتا ہے، آپ کے پاس کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، آپ لوگوں کے اندر ایک اشک و رسوخ رکھتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی فیصلہ آئے ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل۔ لوگوں، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف اور حق اور میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرو، کسی چھوٹے بڑے کو نہ دیکھو۔ تو سب سے پہلا شخص کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جس کو جگہ ملے گی، پیارے نبی نے فرمایا کہ امام عادل، حق پر بنیاد، حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا۔ اور پھر اس سے مراد محدثین نے، ائمہ اکرام نے امام سے مراد حکمران بھی لیا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے، جو ملک کا نگران ہے، جو بادشاہ یا وزیر
یا صدر ہے کہ جس کے پاس پورا ملک ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد، کوئی دنیا میں ایسا شخص کہ جس آدمی کو یسترعیہ اللہ رعیتہ، کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کسی چیز پر نگران مقرر کر دے، کسی چیز پر اقتدار دے دے۔ میرے بھائیوں، مجھے اپنے گھر میں اقتدار ہے، مجھے اپنی دکان پہ اقتدار ہے، مجھے اپنی فیملی میں اقتدار ہے، یا مجھے اپنے خاندان میں اقتدار ہے۔ اللہ نے کہا جہاں کہیں بھی، چاہے وہ 2 شخص ہو، یا وہ 10 افراد ہو، یا وہ 50 کا کنبہ قبیلہ ہے، جہاں کہیں بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے یسترعیہ اللہ رعیتہ، اللہ نے اس کو اقتدار دیا، اللہ نے اس کو نگرانی دی، اللہ نے اس کو وہ ایک ملکہ دیا، سلطہ دیا، اور وہ غاشن، اور وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ اپنے گھر میں ہو، یا اپنے خاندان میں ہو، یا اپنے ملازمین کے اندر ہو، یا اپنے کسی فیکٹری کے ایریے میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، وہ غاشن، وہ ان کے درمیان تفریق کرتا ہے، ان کے درمیان دھوکہ کرتا ہے، ان کے درمیان وہ تلبیس سے کام لیتا ہے، یعنی ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے یہ 5 وقت کا نمازی ہو، ہر سال حج کرنے والا ہو، اگر یہ لوگوں کے درمیان یا اپنے خاندان یا اپنے گھر کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو یہ بندہ جنت میں نہیں، جنت اس پہ حرام ہے۔ چلے آئیے ایک اور حدیث میں آ گئی، وہ بھی چلتے چلتے بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کا محل تو یہ نہیں ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ غلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک باغ میں اپنے اس بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تیری اور بھی اولاد ہے، تیرے اور بھی بیٹے یا بیٹیاں ہیں؟ کہنے لگا جی ہے۔ آپ نے فرمایا انصاف یہ نہیں، اگر اللہ نے تجھے باپ بنایا ہے، اگر اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے، یا تو سب کو دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اس سے بھی واپس لے لو، یا سب کو ایک ایک غلام سب کو دو، اور اس سے بھی آپ نے واپس کروا دیا۔ یعنی کہ اللہ کو یہ بھی بات ناپسند ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہ کرے۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا یہ میری اطاعت کرتا ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے، فلاں کو ویسے ہی چلا گیا، وہ تو میرا حال احوال ہی نہیں پوچھتا۔ بھائی نہیں پوچھتا، اللہ اس سے پوچھے گا، لیکن میرا حق یہ ہے کہ میں سب کے درمیان برابر کا انصاف کروں۔ اگر ایسے نہیں کرتا تو اللہ حرم علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنے گا وہ ہے الامام عادل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان وہ فیصلے کرنے والا یا اپنے قوم قبیلے کو سنبھالنے والا۔ اور دوسرا آدمی پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ناشا و شباب ناشا بعبادت اللہ، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزرے گی۔ او بھائیو، جب آدمی اپنی جوانی گزار لیتا ہے، اپنے زندگی کے ایام دیکھ چکا ہوتا ہے، تو ہم عموماً دیکھتے ہیں تو اکثر اس وقت تو مساجد کا رخ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو جوانی
جوانی کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر عموماً ہم یہ سوچتے ہیں یا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جوانی مستانی ہے، یہ جوانی کے دن عیاشی کے دن ہے، بس عیش و عشرت میں گزار لو، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پہلے ایسے اکثر ہوتا تھا کہ لوگ بڑھاپے کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہوتے تھے، لیکن آج کل تو میرے بھائیوں آپ بہتر جانتے ہیں، آج کل تو یہ سلسلہ رہا نہیں۔ آج کل زیادہ اموات آپ دیکھ لیجئے، میڈیا کو دیکھیے پڑھیے اپنے گرد و نواح میں، آج کل بوڑھوں کی اموات چارپائی پہ کم نظر آئے گی، نوجوانوں کی موتیں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں، حادثات کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر آج بوڑھے کم فوت ہوتے ہیں، نوجوان زیادہ فوت ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو عمر ہے، یہ جو نوجوانی کی، اس میں شیطان مکمل طور پہ اپنا اختیار حاصل کر چکا ہوتا ہے نوجوانوں پر۔ نوجوان ہے جناب، کھیل کے میدان میں عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، اور پھر آج کل اللہ معاف کرے جو سلسلے چلتے ہیں، کہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ کھیل کود کے اندر ہی۔ اچھا، پہلے تو میں کھیل کود میں تھا تو نماز نہیں پڑھی، اب کھیلتا کوئی اور ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے جناب میچ ہو رہے ہیں، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، مدعو کیا جاتا ہے، یا ٹی وی پہ اسکرین پہ بیٹھ کر آج میچ کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنی نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد میں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، نمازیں جمع بھی ہو جاتی ہیں مولوی صاحب، نمازیں اکٹھی بھی کی جا سکتی ہے، بعد میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگر یہ عمر میں نے نہ دیکھا تو پھر کیا بنے گا؟ کون آؤٹ ہوا، کون یہ کس طریقے سے کیا، کون آیا، اس کا کیا بنے گا؟ یعنی ہمارا میچ لگا ہوا ہے، جناب میں کلاس کر رہا ہوں، یہ جم کی کلاس ہے، یہ فلان کلاس ہے، یہ میرا بڑا ضروری کام ہے، اور بھائیوں یاد رکھیے اللہ کی قسم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ قیامت کے دن جب انسان قبر سے نکلے گا، قبر سے اٹھے گا، اس کا قدم نہیں ہلنے پائے گا، اس سے پہلے 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک یہی سوال ہے کہ اب لا نشاطہ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا؟ یہ سوال ہوگا مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر نوجوان سے سوال ہوگا، بتا تیری جوانی کہاں پہ گزری تھی؟ نائٹ کلب میں گزری تھی، یا کرکٹ کے گراؤنڈ میں گزری تھی، یا فٹ بال کے گراؤنڈ میں گزری تھی، یا کبڈی یا ہاکی کے میچوں میں، یا جناب کسی اور شغل میلے میں گزری تھی، یا اللہ کی عبادت میں گزری تھی؟ آج دیکھیں ہماری اکثر نوجوان نسل وہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، عبادت کی تعلیم نہیں، عبادت کی معلومات نہیں، عبادت کے لیے آنا نہیں، مساجد قریب ہے، اذان ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی بیٹھک، اپنی مجلس، اپنی محفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پڑھ لیں گے نماز، بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ اکبر، کبیرہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا ہوں، پیارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وَنَشَأَ شَبَابٌ وَنَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن آواز دے کے بلائیں گے، آ میرے بندے، یہ عرش کا سایہ یہ تیرے لیے ہے، آ اس گرمی میں نہ کھڑا ہو، یہ چلچلاتی دھوپ جب سورج 1 میل کی مسافت پہ ہے، تو آ یہاں میرے عرش کے سائے کے نیچے، تو نے اپنی جوانی میں مجھے یاد کیا تھا۔ اور ویسے بھی جوانی کی عبادت، اس کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات میری یاد رکھیے،
ممکن ہے کہ میری بات یہ غلط بھی ہو، لیکن میں ایک بات اپنے مطالعے کی وجہ سے کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ، جو نوجوان اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی بھی عبادت سے، اللہ سے، اس کے احکامات سے منہ نہیں موڑے گا۔ حقیقت بات یہ ہے، کیونکہ اسے ایک لت پڑ جاتی ہے، اسے ایک عادت پڑ جاتی ہے، اس کا جو سکون ہے وہ ہوتا ہی عبادت میں ہے، تو لہذا اس کی باقی کی زندگی ہمیشہ امن کے ساتھ گزرے گی، سکون کے ساتھ گزرے گی، گناہوں سے دور رہے گا۔ کہ جس بندے کی نوجوانی، جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے، تو یہ دوسرا شخص ہے کہ جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا کے اس ٹھنڈی جگہ کا مہمان بنائے گا۔ اور تیسرا آدمی، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، کہ وہ ہر وقت مسجد کی آباد کاری یا مسجد کی بنیاد، مسجد کا بنانا یا مسجد کو آباد کرنا یا مساجد کے اندر اپنا ٹائم زیادہ لگانا، معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت اور مسجد کے اندر کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤں، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کی آبیاری، مساجد کی آباد کاری، مساجد کی تعمیر و ترقی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، مساجد کے اندر اللہ کو وہی لوگ یاد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو قیامت پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے حتمی اور فائنل سمجھتے ہیں، جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے بعد میں اور جانے کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ ہمارے کئی بھائی ساتھی آتے ہیں اور بس 1-2 منٹ اگر جماعت کے اوپر ہو گئے، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، عموماً ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، کہتے جی آج نماز لمبی نہیں ہو گئی، ہاں جی آج نماز لمبی ہو گئی، میں نے فلاں کام چھوڑا تھا، فلاں کام چھوڑ کے آیا تھا، یعنی مسجد سے جتنی جلدی ہو سکے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں، جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر بے وضو نہیں ہوتا، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، تو فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق اس بندے کے لیے دعا کو رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں برسا۔ او بھائیو، جب فرشتے میرے لیے، آپ کے لیے دعا کریں گے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ سنن نسائی، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کلما غدا او راح الی المسجد، جب ایک آدمی صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا مہمان ہے، اور جتنے دن اور جب تک وہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اتنی ہی اس کے لیے مہمان نوازی، اتنی اس کے لیے ضیافت اللہ تیار کر کے رکھتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن اسے کہے گا میرے بندے یہ دیکھ تو 40 سال یا 50 سال تم مسجد میں گیا اور 5 وقت گیا،
تو یہ 40 سال کو 5 میں ضرب دے لے، یہ اتنی میزبانی مہمان نوازی وہ تیری میری طرف ہے کہ اتنے دن اتنی دفعہ تو مسجد میں جاتا رہا تو اتنے دن کی میزبانی یہ تیری میری طرف ہے، یعنی کہ اتنے دن تجھے میں کھانا ویسے کھانا اللہ کھلاتا ہے اور پھر جنت میں میزبانی کا تو اپنا یہ انداز ہوگا، یعنی کہ ایک عذابی اللہ کی اپنے بندے پر یہ کرم نوازی ہوگی، عذابی نعمت ہوگی۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، بشر المشائین الی المساجد الی الظلمات بالنور یوم القیامت التامہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں جو صبح صبح اندھیرے میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اٹھ کے اپنے گھروں سے گلی محلوں سے ہوتے ہوئے جو مساجد کو آتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو اس بات کی، یوم القیامت بالنور التامہ، قیامت کا دن اندھیرا ہوگا بھائی، اندھیرا۔ یہ آپ کو یاد ہے نا کہ قیامت کے دن سورج نہیں، قیامت کے دن چاند نہیں، قیامت کے دن ستارے نہیں، تو پھر جب سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، ستارے نہیں ہے تو پھر لائٹ کا انتظام کیا ہوگا؟ لائٹ بھی نہیں ہے، اندھیرا 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 گھپ اندھیرا۔ جب اندھیرا ہوگا پھر کیسے کدھر کو جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں کہ جن کو نور ملے گا، جن کو روشنی ملے گی اور یہی اپنے اللہ کی رحمت میں جائیں گے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو دنیا میں اندھیرے میں اٹھ کے مساجد کا رخ کرتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، قیامت کے دن کے لیے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کو مکمل نور عطا کرے گا قیامت کے دن، کہ اس نور کی وجہ سے یہ اپنے مقام جنت کو یہ حاصل کر پائیں گے۔ یہ 3 شخص ہوئے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور چوتھا شخص پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَجُلٌ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ وہ لوگوں وہ شخص ہیں، وہ رجلانی کہ 2 آدمی، وہ آپس میں ان کا تعلق ہے، آپس میں ان کا ان کا محبت، ان کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ تحابا للہ، صرف اللہ کے لیے ان کی دوستی ہے، مفاد کے لیے نہیں، ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے، ایک دوسرے سے مفاد کے لیے نہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے اکثر مفادات کی خاطر ہوتے ہیں، جب مفاد گیا ہمارے تعلق بھی گئے، مفاد گیا رشتہ داریاں بھی گئی، مفاد گیا اور ہر چیز دعا اسلام بھی ختم۔ لیکن وہ شخص کے جن کی محبت خالص اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، سفر کی مصیبتوں کو، صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور کس کو؟ ایک اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں، فرشتہ اس سے آ کے سوال کرتا ہے، وہ اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں وہ فلاں بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا کیوں جا رہا ہے؟ کیا اس نے کبھی تجھ پر کوئی احسان کیا تھا کہ آج تو اس کے احسان کا بدلہ اس کو چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا اچھا پھر تجھے پھر اس سے مفاد ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا پھر تو کیوں جا رہا ہے اس کی طرف؟ اتنا لمبا سفر کر کے اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ کہتا صرف اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور مجھے اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت ہے، مجھے کوئی مفاد نہیں، اس کا کوئی مجھ پہ احسان نہیں۔ وہ
فرشتہ کہتا ہے پھر اگر تجھے اللہ کے لیے مجھ سے محبت ہے تو اللہ نے پھر مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے. اللہ کہتا مجھے بھی تجھ سے محبت ہے. اور جس سے اللہ کو محبت ہو جائے، جس سے اللہ پیار کرے، اگر ماں اپنے بچے سے پیار کرے، باپ اپنے بیٹے سے پیار کرے، تو بھائیوں کبھی نہیں والدین چاہتے کہ ان کے بچے کو تکلیف ہو. تو رب کیسے چاہے گا کہ اس بندے کے ساتھ اس اللہ کو محبت ہو جائے، پیار ہو جائے. اللہ بھی نہیں چاہے گا کہ میرا یہ بندہ جہنم میں جائے. اللہ کہتا ہے اس میرے بندے کو بتا دے کہ یہ اللہ کی محبت کی خاطر اس کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے. تو اللہ کو اس بندے سے محبت ہے، لہذا اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن وہ ایک صحابی کے پاس غالباً عبداللہ بن جبیر کے رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر یہ تابعی تھے، ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. بھئی کس لیے؟ کہتا مجھے اللہ کے لیے محبت ہے. عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں کس لیے محبت ہے؟ کہتا اللہ کے لیے. پھر پوچھا کس لیے؟ کہتا اللہ کے لیے. تو کہتا پھر میری بات سن، اگر تجھے اللہ کے لیے مجھ سے محبت ہے تو پھر حدیث سن. میں نے پیارے پیغمبر سے سنا تھا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ قیامت کے دن وہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اگر صحابی سے محبت ہے، اگر نبی سے محبت ہے، اگر اولیاء سے محبت ہے، اگر ائمہ محدثین سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن انجام بھی انہی کے ساتھ ہی کرے گا، یعنی اچھا انجام ہوگا. اور میرے نوجوان ساتھیوں بھائیوں، اگر محبت کسی گانے والے سے ہے، اگر محبت کسی ناچنے والے سے ہے، اگر محبت کسی ڈانسر سے ہے، اگر محبت کسی بازاری قسم کے لوگر سے ہے، تو پھر بتائیے انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر اسی کے ساتھ ہوگا کہ جدھر کو وہ جائیں گے ادھر کی وہ نوجوان جائے گا. اچھا، صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام تو محبت نہیں ہوتا نا. اس کے خصال، اس کے مناقب یا پھر اس کی عادات یہ اپنانا، اس کو محبت کہا جاتا ہے. اگر مجھے نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کی عادات، پھر نبی کے خصائل، پھر نبی کی خوبیاں جہاں تک مجھ سے ممکن ہے میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں کہ واقعہ مجھے نبی سے محبت ہے. نہیں، محبت تو مجھے نبی سے ہے لیکن عمل میرے دوسرے عام کافروں کی طرح